اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر اور اس کا یہ سیکنڈ ٹریک ہے، آیت نمبر 78 سے لے کے 82 سورہ انبیاء۔ تو اس کا اب یہ سیکنڈ ٹریک ہے تفسیر ابن کثیر کا، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Similar to story in the Quran is the report recorded by Imam Ahmad in his Musnad from Abu Hurairah radiyallahu anh, who said that the messenger of Allah said. تو اب ایک اور قصہ ہے یہاں پر، وہ جو یہاں پر مطلب ریکارڈڈ جو ہے وہ امام احمد جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے رحمہ اللہ ان کی مسند میں، اور پھر ہے آگے کہ یہ ابو ہریرہ جو ہے یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا اور وہ آگے مطلب جو انہوں نے دیا۔ تو ابو ہریرہ جو ہے ان کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما امرآتانی معہما ابنان لہما اذ جاء الذئب فأخذ أحد الأبنين فتهاكمتا إلي داود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقال هاتوا السكين أشقه بينهما فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى۔ تو اب یہ جو قصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ کو ملا۔ There were two women، دو عورتیں تھی، who each had a son، ان کے چھوٹے چھوٹے مطلب بیبیز جو بچے تھے ان کے دو بچے، دونوں کے ایک ایک بچے تھے دونوں عورتوں کے۔ The wolf came and took one of the children، یعنی وہ دونوں بچوں میں سے ایک کو وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، and they referred their dispute to داؤد علیہ السلام، اور اب ان لوگ نے اپنی یہ جھگڑے کو داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئے انصاف کے لیے۔ He ruled that the remaining child belonged to the older woman، کیونکہ اب وہ جو بچہ ایک بچ گیا تو وہ بولے کہ وہ دونوں مطلب کہنے لگی کہ وہ میرا ہے، وہ کہہ رہی وہ میرا ہے۔ تو اب وہ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ جو بڑی عمر میں عورت ہے نا یہ اس کا بچہ ہے۔ دے لیفٹ، اور وہ جانے لگے پلٹ کے۔ دین سلیمان علیہ السلام کالڈ دیم، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کو پکارا اور کہا اینڈ سیڈ، پھر انہوں نے مطلب جیسے جو بھی ان کے ہوں گے وہاں پر ان سے سولجر سے ان لوگ سے کہا کہ گیو می اے سورڈ، مجھے ایک تلوار دو، and I will divide him in between the two of you، اور میں یہ بچے کو بیچ میں یعنی جیسے دو ٹکڑے کر دوں گا اور تم دونوں کو مطلب میں دے دوں گا یہ بچے کا ایک ایک حصہ۔ The younger woman said، تو وہ جو عمر میں چھوٹی عورت تھی اس نے کہا may Allah have mercy on you، کہ یرحمک اللہ جو ہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے، he is her child، نہیں یہ اسی کا بچہ ہے، do not cut him up، پلیز اس کو مت کاٹو مت اس کو۔ سو ہی رولڈ دیٹ دا چائلڈ بلانگ ٹو دا ینگر وومن، اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو چھوٹی عمر میں ہے نا عورت یہ اس کا بچہ ہے، کیونکہ جیسے وہ چیخ اٹھی نا کہ نہیں بچے کو مت کاٹو، دے دو اس عورت کو۔ دس واز آلسو ریکارڈیڈ بائی البخاری اینڈ مسلم ان دیئر صحیح، اور یہ دونوں میں صحیح میں ہے یہ سیم حدیث۔ And An-Nasai also devoted a chapter to this in the Book of Judgments۔ تو جو Book of Judgment ہے یعنی فیصلے کی کتاب، اس میں An-Nasai جو ہے انہوں نے بھی اس قصے کو لکھا ہوا ہے یہ حدیث کو۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ and we subjected the mountains and the birds to glorify our praises along with داؤد علیہ السلام۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے پہاڑوں کو پرندوں کو ان کے ساتھ لگا دیا، داؤد علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب وہ ہماری حمد و ثنا کر رہے تھے بڑی خوبصورت آواز میں،
اور بہت ہی نغمہ بڑا پیارا، ترنم بہت پیارا. تو اللہ کو وہ ان کا بہت پسند تھا، اور اللہ ہی ہے جو جنہوں ان کو آواز جو دی اللہ نے، وہ سب کچھ تو اللہ نے دیا نا. تو وہ اور پھر اس کے بعد پہاڑوں کا ان کے ساتھ ہمنگ کرنا اور جھومنا، پرندے جو ہے وہ ان کا مطلب ان کے اوپر جھومنا، اور وہ بھی ساتھ میں مطلب کچھ آوازیں ان کے ساتھ کر رہے تھے. دس ریفرز ٹو دا بیوٹی آف ہز وائس when he recited his book الزبور. تو ان کے پاس یعنی کہ مطلب پوری یہ اللہ کے حمد و ثنا کے نغمہ کی یہ پوری کی پوری الزبور تھی، جس کو کہ ابھی ہم سامس کہتے ہیں، مگر وہ سامس زبور نہیں ہے، وہ بالکل بھی زبور نہیں، اس کے قریب بھی نہیں آتی. تو یہاں پر ان کی آواز کی جو خوبصورتی ہے، اور وہ جو اپنے الزبور میں سے، اس کتاب میں سے جو وہ اس کو پڑھتے تھے اور گنگناتے تھے. when he recited it in a beautiful manner، تو وہ بہت ہی جیسے خوبصورت آواز میں اس کو پڑھتے تھے، یا اس کو مطلب اس کی مطلب قرات کرتے تھے. جیسے کہ ہم سے بھی تو یہی کہا گیا ہے نا کہ بہت ہی اچھی آواز میں قرآن کی جو ریسائٹیشن ہے، قرات ہے، وہ کرو خوبصورت آواز میں. When he recited it in a beautiful manner, the birds would stop and hover in the air and would repeat after him. تو پرندے جو تھے وہ رک جاتے تھے اڑتے اڑتے، جب وہ اپنی بہت ہی پیاری آواز میں گاتے تھے اللہ کی حمد و ثنا، اور وہ وہیں پر ان کے چکر لگاتے تھے وہ پرندے، اور پھر وہ جو بولتے تھے وہی بات وہ پرندے بھی ریپیٹ کرتے تھے. And the mountains would respond and echo his words. اور پہاڑ جو ہے وہ ایسے جواب دیتے تھے کہ جو ایکو ہوتا تھا ان کی بات، جو بھی وہ گنگنا رہے تھے وہ پہاڑ سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ and it was we who were the doer. یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے. Of all these things، یہ تمام چیزیں جو بھی ہے کہ کرنے والے ہم ہی تھے. The prophet passed by Abu Musa al-Ash'ari رضی اللہ عنہ and صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو موسیٰ الاشعری جو ہے ان کے پاس سے گزرے. while he was reciting Quran at night. تو ان کا جو گھر ہے، گھر تو وہی ہوتے تھے چھوٹے موٹے گھر، ہاں، سب گھاس پھوس، لکڑی اور کھجور کا تنا، اور اسی کے تو گھر ہوتے تھے نا. تو وہ وہاں سے جب ان کے گھر کے پاس سے جب رات کے ٹائم گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اینڈ ہی ہیڈ اے ویری بیوٹیفل وائس، اور ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. ہی اسٹاپڈ اینڈ لسن ٹو ہز ریسائٹیشن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں رکے اور ان کی تلاوت کو انہوں نے سنا کھڑے رہ کے. اینڈ سیڈ، اور پھر انہوں نے یہ کہا، لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد. This man has been given one of the wind instruments, nice voices of the family of Daud. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے پاس بہت ہی، یعنی جو ہم بات کرتے وہ ہمارے منہ کی پھونکے نا، ہوا، تو یہ ہوا کا انسٹرومنٹ یعنی کہ بہت خوبصورت آواز. تو وہ داؤد علیہ السلام کی جو فیملی ہے، یعنی سمجھو جو بھی ایسی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہیں وہ داؤد علیہ السلام کی جیسے کہ ایک طرح سے فیملی کے بولے جاتے ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ داؤد علیہ السلام کی فیملی ہے، مطلب جو اتنے خوبصورت آواز میں جو پڑھ رہے تھے. ہی سیڈ، اور دوسرے دن یعنی مطلب جب ان کو معلوم پڑا تو انہوں نے کہا ابو الاشعری نے کہ او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، if I had known that you were listening, I would have done my best for you. میں نے کہا کاش مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہو میری تلاوت تو میں بہت اچھی تلاوت کرتا اور بھی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. And we taught him the making of metal coats of mail. اور ہم نے یعنی داؤد علیہ السلام کو سکھایا کہ زیرہ بختر کس طرح سے بنانا،
ٹو پروٹیکٹ یو ان یور فائٹنگ، کہ تم کو اپنی جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میننگ دا مینوفیکچر آف چین آرمر. تو چینوں سے جو آرمر بنتا تھا یعنی زیراب اختر، وہ کیسے بنانا، اس کو کیسے مینوفیکچر کرنا، وہ اللہ نے سکھایا داؤد علیہ السلام کو سب سے پہلے. قتادہ رحمہ اللہ said that before that they used to wear plated armor. اس سے پہلے تو وہ ایک جیسے کہ ایک پلیٹ کی طرح جیسے ہوتا نا، ایک پورا کے پورا ایک اکھی پلیٹ، وہ پلیٹ کی طرح کا بختر پہنتے تھے. He was the first one to make rings of chain armor. اور وہ سب سے پہلے ہے دنیا کے اندر جنہوں نے چین سے چین جوڑ جوڑ کے اور یہ زیراب اختر بنائے. دس از لائک دا آیا. اور پھر قرآن کی ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 34 سورہ سبا اور آیت نمبر 10 and 11 ہے، جس کا اینڈنگ کا ایک ٹکڑا 10 کا ہے اور 11 کا بگننگ کا ٹکڑا ہے. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اعمل سابغات وقدر فی السرد and we made the iron soft for him. ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. saying make you perfect coats of mail. اور یعنی کہ جو بناؤ گے زیراب اختر تو اس کو بالکل پرفیکٹ بنانا، بہت صحیح بنانا. and balance well the rings of chain armor. اور جو ایک ایک کڑی میں کڑی جو تم ملا رہے ہو اس کو بالکل بیلنس کرنا، کیونکہ اگر بیلنس نہیں کرو گے تو یا تو وہ بہت ٹائٹ ہو جائے گی اور ہاتھ نہیں اٹھے گا، اور یا تو بہت لوز ہو جائے گی. میننگ ڈو ناٹ میک دا پیگ سو لوز دیٹ دا رنگز آف چین میل ول شیک، کہ وہ ہل رہی ہے، مطلب ایسی نہ ہو جائے ڈھیلا، اس کو مت رکھو. اور میک اٹ سو ٹائٹ، یا پھر اتنا ٹائٹ کر دو دیٹ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو موو ایٹ آل، یعنی بندہ اندر جو ہے وہ ہل ڈل نہیں سک رہا ہے. جیسے کہ مطلب اگر کوئی کپڑا بہت ہی ٹائٹ سی دیا جائے تو وہ بندے کے لیے ہلنا ڈلنا مشکل ہوتا ہے نا. اللہ سیز لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، ٹو پروٹیکٹ یو فرام فائٹنگ، میننگ ان یور بیٹلز، کہ تمہاری جنگ کے اندر تمہیں حفاظت کے لیے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، آر یو دین گریٹفل، تو کیا تم شکر گزار ہو. means Allah blessed you when he inspired his servant Daud alayhi salam and taught him that for your sake. تو اللہ نے تمہارے لیے، تمہاری your sake یعنی تمہاری و تمہارے خاطر، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بہت ہی وحی کر کے اور یہ مطلب بلیسنگ کی اور ان کو یہ سکھایا کہ یعنی اللہ کہتے ہیں تم سب کے لیے، کیونکہ نیچرلی اب یہ علم جو ہے وہ چلا آ رہا ہے نا پھر وہاں سے. The power of سلیمان is unparalleled. سلیمان علیہ السلام کا جو پاور تھا ان کا ہم پلہ یا ان کے برابر کا کوئی بھی نہیں تھا. اتنا پاور کسی کو بھی اللہ نے نہیں دیا سلیمان علیہ السلام کا جو پاور تھا، نہ فرعون کو اور نہ ہی فرعون کے اور کوئی بھی باپ ہوں گے ان کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں. سلیمان علیہ السلام کا جو پاور تھا ان کا برابر کوئی بھی نہیں آتا. And Allah tells, وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً and to Sulaiman we subjected the wind strongly raging. عاصفةً جو ہوا ہے ریح، وہ ریح جو ہے وہ بہت تیز ہوا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کام پہ لگا دیا کہ وہ اپنا بیڑا جو اس کے مطلب لے کے جب اڑتے تھے، means we subjugated the strong wind to Sulaiman. جو تیز ہوا تھی وہ سلیمان کے لیے ہم نے وہ کر دی کہ اب وہ انہی کے لیے کام کرے گی. تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، رننگ بائی ہز کمانڈ ٹورڈز دا لینڈ وچ وی ہیڈ بلیسڈ. اور ان کے حکم سے وہ چلتی تھی، دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی اس سرزمین کی طرف جس کو اللہ کہتا ہے ہم نے بابرکت بنایا. میننگ دا لینڈ آف الشام، گریٹر سیریا. گریٹر سیریا جو ہے وہ ہے الشام، وہاں کی زمین جو اللہ نے بہت ہی اس کو بابرکت بنایا. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ and of everything we are the all knower. اور ہر چیز کے بارے میں ہم بہت علم رکھتے ہیں
اور ہم بہت ہی عالمین ہیں. یعنی اللہ نے یہاں پر ہر جگہ پر یہی بولا ہے کہ یہ کرنے والے ہم تھے, یہ دینے والے ہم ہیں, اور یہ سب کروایا ہم نے, اور یہاں کہا کہ یہ علم جو ہے یہ مطلب ہم جانتے ہیں پورا کے پورا. He had a mat made of wood, لکڑی کی جیسے چٹائی کی مانند کچھ بنا ہوا ہوگا, on which he would place all the equipment of his kingship. یعنی ان کی بادشاہت کے جو بھی ساز و سامان تھے وہ اس پہ رکھتے تھے, وہ لکڑی کا پورا جو بنا ہوا, جیسے لکڑی کی کشتی کیسے ہوتی ہے, تو وہ کشتی کو تم پوری کی پوری ایک میٹ بنا دو, اور اس کے نیچے کا جو پارٹ ہے وہاں پر ایک مطلب ایک حصہ بناؤ, تو وہ ویسا یہ مطلب چیز ہے کہ اوپر جو اوپر کا حصہ ہے وہاں پر ان کے پورے گھوڑے اور اونٹ اور جتنے بھی ٹینٹس یعنی خیمے اور خیمے کا سامان اور ٹروپس یعنی ان کے جو بھی سارے پورے سولجرز وغیرہ. دین ہی وڈ کمانڈ دا ونڈ ٹو کیری اٹ, پھر وہ ہوا کو کہتے تھے اڑ ابھی, اینڈ ہی وڈ گو انڈر نیتھ اٹ, اور وہ اس کے نیچے چلے جاتے تھے. وہ نیچے کا حصہ جو تھا وہ جیسے سمجھ لو کہ ایک کشتی اور اس کے اوپر پورا کے پورا یا بہت بڑی ایک مطلب بڑی کشتی اور اس کے اوپر پورا اوپر کور کیا اور وہاں سب گھوڑے اور یہ سب سامان ہے. لیکن اب اس کا نیچے کا جو حصہ ہے وہاں پر سلیمان علیہ السلام مطلب ہے, اور وہ نیچے کی طرف ہے. and it would carry him aloft, shading him and protecting him from the heat, تاکہ ان کے اوپر سایہ رہے, دھوپ کی ہیٹ نہ ہو, تو اس ہیٹ سے بچانے کے لیے until it reached wherever he wanted to go in the land. تو جہاں پر بھی وہ حکم کرتے تھے کہ اس زمین پہ چلو, تو جب تک وہ وہاں پہنچ نہیں جاتے تھے تب تک وہ اس میں رہتے تھے. then it would come down and deposit his equipment and entourage. تو جب وہ نیچے آ کے رکتی تھی پھر اس کے بعد وہ جو ان کا وہ پورا کے پورا ایک ہے جو بھی مطلب اڑنے کے لیے, تو وہ رکا اور اس میں سے سب ساز و سامان سب نیچے ڈال دیا گیا. اللہ کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ, اور یہ ہے سورہ نمبر 38 یعنی سورہ صاد, اور اس کی آیت نمبر 36 ہے. So we subjected to him the wind, اور ہم نے ہوا کو ان کے لیے ان کے کام پہ لگا دیا. It blew gently, اور وہ بہت ہی ایک جینٹل انداز جو ہوتا ہے نا, جیسے کہ بہت ہی اسموتھلی وہ اڑتی تھی. By his order, ان کے حکم سے. whithersoever he willed, جہاں پر بھی ان کو جانا ہوتا تھا. پھر دوسری جگہ پر ہے سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 12, غدوها شہر ورواحها شہر. Its morning was a month's journey. اگر صبح کے وقت نکلتے تھے سلیمان علیہ السلام تو وہ ایک مہینے کا جو مطلب مسافہت ہوتی ہے, جو سفر کرنے کا جرنی یعنی, تو وہ سفر جو کرنا ہے وہ ایک مہینے کے اندر جتنی تم مطلب سفر کر سکتے ہو اور جہاں پہنچ سکتے ہو ایک مہینے کا ٹائم لے کر, وہ اتنا ٹائم وہ ایک ہی صبح میں وہ کرتی تھی. جیسے ابھی پلین ہے نا ہمارے سامنے. اینڈ اٹس آفٹرنون واز اے منتھ, اور آفٹرنون یعنی ان کا جو دوپہر یا شام ہے تو وہ بھی اگر نکلی تو وہ ایک مہینے کا اس کے اندر سفر تھا پورا. تو وہ مطلب وہ صبح میں پہنچ گئی یا دوپہر کا ہے تو دوپہر میں پہنچ گئی, لیکن وہ سفر ایک مہینے کا کاٹا ہے انہوں نے. مطلب ایک مہینہ کے لیے تھا نہیں, کیونکہ جیسے ہم اگر پلین میں بیٹھ کے کہیں جاتے ہیں تو جتنا بڑا ہم سفر وہ کٹ کرتے ہیں, تو وہ اگر ہم زمین پر جا رہے ہوتے چل کے یا سمجھو گھوڑے پہ یا اونٹ پہ تو وہ کتنے مہینوں کا سفر ہوتا. اسی طرح سے یہ بھی ہے. پھر وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, and of the shayateen were some who dived for him. اور شیطان میں سے کوئی لوگ وہ جن تھے جو ان میں سے کچھ یعنی تمام جن, وہ جن جو تھے تمام وہ ان میں سے کچھ تھے جو سمندر کے اندر ڈبکی لگا کے ڈائیونگ کر کے نیچے جاتے تھے. means they dived into the water to retrieve pearls, jewels, etc. for him. تو وہ اندر جاتے تھے سمندر کے اور وہاں سے وہ لوگ موتی یا پھر جو بھی جویلز ہوتے ہیں دوسرے اور بھی ہے مطلب, تو وہ ہیرے جواہرات جو بھی ہوتے وہ لے کر آتے تھے
سلیمان علیہ السلام کے لیے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ and did other work besides that. اور اس کے علاوہ بھی وہ لوگ دوسرا کام بھی کرتے تھے. اور دوسرا کام جو تھا وہ کیا تھا کہ وہ لوگ بلڈر بھی تھے، کہ انہوں نے ان کا جو ایک اتنا بڑا عبادت گاہ جو ہے اتنی بڑی، جس کو سلیمان ٹیمپل آف سلیمان بولتے ہیں، وہ سمجھو اتنا بڑا عبادت گاہ جو ہے وہ بھی جنہوں نے بنایا ہے. اور دس از لائک دا آیا، اور یہ اس آیت سے ملتی جلتی ہے جو کہ سورہ سواد کی یعنی سورہ نمبر 38 آیت نمبر 37 and 38 سورہ سواد. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ and also the shayateen, every kind of builder and diver. اور تمام شیاطین، تمام جن، اور وہ ہر طرح کے بلڈر تھے، یعنی کہ مطلب وہ لوگ عمارت بھی بناتے تھے، اینڈ ڈائیور، اور وہ لوگ ڈائیونگ کرتے تھے سمندر کے اندر، ڈبکی لگا کے اندر تہ تک جاتے تھے. اینڈ آلسو ادرز باؤنڈ ان فیٹرز، اور کچھ ایسے کامچور تھے جو کامچور لوگوں کو ان کو چینوں سے، زنجیروں سے باندھ کے رکھا گیا تھا. سزا ہے نا وہ. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ and it was we who guarded them. یعنی وہ جن ہیں وہ کہیں بھی بھاگ بھی سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ ہم تھے جو ان کو گارڈ کر رہے تھے. means Allah protected him lest any of these shayateen did him any harm. کہ یہ جن جو ہے کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے سلیمان علیہ السلام کو. تو یہ حفاظت جو ہے یہ اللہ ہی کرتا تھا. یعنی وہ جن ہے نا، جن کچھ بھی کر سکتے تھا، لیکن اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. all of them were subject to his control and domination. اور سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں، کنٹرول میں تھے، ان کی مطلب ان کی حکومت میں تھے وہ. And none of them would have dared to approach him. اور ان میں سے ایک کی بھی ہمت نہیں تھی جو ان کی طرف بڑھے، یا ان کو جیسے انسان جاتا نا کہ کچھ مطلب اپروچ کریں گے بادشاہ کو، جب پوچھیں گے کچھ، کوئی پرمیشن لیں گے. He was in charge of them and if he wanted, he could set free or detain whomever among them he wished. تو وہ پورے کے پورے یعنی کہ جو انچارج تھے وہ، یعنی تمام جنوں کے انچارج تھے وہ. تو اگر وہ چاہتے سلیمان علیہ السلام کسی کو بھی آزاد بھی کر سکتے تھے، اور یا تو پھر کسی کو قید بھی کر سکتے تھے، یا رکھ لیے نہیں بس. تو وہ اب ان کی مرضی کی بات ہے. اللہ سیز، پھر اللہ نے کہا، یہی سورہ سواد آیت نمبر سورہ نمبر 38 ہے جو کہ سورہ سواد ہے، اور اس کے آیت نمبر بھی 38 ہے. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ and also others bound in fetters. اور ایسے دوسرے جن تھے جو کہ مطلب وہی کہ مطلب وہ جو مطلب ان میں کوئی نہ کوئی شرارت شر ہوئے گا، اور ان کے وہ کچھ نہ کچھ کام چوریاں کرتے ہوں گے، اس وجہ سے ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا گیا تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.